للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ ملک اسلام کے نام کے اوپر بنا اور اس ملک کے جملہ قوانین اسلامی ہیں۔ ہمارا جو آئین ہے اس آئین کی کوئی شک بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، اور یہی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شک ایسی نہیں بن سکتی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ اس کے باوجود بھی ہم سنتے ہیں کہ فلاں دور حکومت میں شراب کے اتنے پرمٹ دیے گئے، فلاں دور حکومت میں اتنے پرمٹ دیے گئے، فلاں ہوٹل میں اتنی شراب پکڑی گئی، فلاں جگہ سے اتنی شراب پکڑی گئی۔ اس کے باوجود غیر اسلامی کام ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک یہ شراب، جوا، بت اور جوا کھیلنے کے تیر شیطانوں کے عمل ہیں، ناپاکیاں ہیں یہ ساری چیزیں، اور یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، بچو تم ان سے، بچو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے۔ شراب نوشی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی شراب پر، بذات خود شراب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، اور اسے پینے والے کے اوپر لعنت فرمائی، اور پلانے والے کے اوپر لعنت فرمائی، خریدنے والے کے اوپر لعنت فرمائی، بیچنے والے کے اوپر لعنت فرمائی، بنانے والے کے اوپر لعنت فرمائی، بنوانے والے کے اوپر لعنت فرمائی، اٹھانے والے کے اوپر لعنت فرمائی، اٹھوانے والے کے اوپر بھی لعنت فرمائی۔ 10 شخصوں کے اوپر ایک شراب کی وجہ سے اللہ لعنت فرما رہا ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہم بہت ساری ہماری حرکتوں میں سے کچھ شودی حرکتیں بھی ہیں۔ ہم ویسے ڈرنک پی رہے ہوں نا، کولڈ ڈرنک کو پیتے ہیں تو اس کو بھی اسٹائل مار کے ایسے پی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اپنی تہذیب تو ہے نہیں۔ ہم تو دیکھا دیکھی میں بولتے ہیں، ہم تو دیکھا دیکھی میں پہنتے ہیں، دیکھا دیکھی میں کھاتے بھی ہیں۔ تو بھائی فلاں شخص یہ چیز کھاتا ہے اچھی ہوگی، میں بھی یہی کھاؤں۔ استغفر اللہ، اتنی ذہنی غلامی۔ فلاں لوگ جی ایسے کر کے پیتے ہیں تو ہم بھی پئیں، مطلب اچھے لگیں گے؟ کیوں پئیں یار؟ آپ کی پسند اپنی ہے، آپ کی تہذیب اپنی ہے، آپ کا کلچر اپنا ہے۔ آپ ایک ایسی امت کے فرد ہو جس کو امت خیر کہا گیا، جس امت کے اوپر جبریل امین جیسا فرشتہ فخر کرتا ہے، جس امت میں آنے کے لیے پیغمبر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آنے کی دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس امت کا فرد بنا، وہ قوم نکالی کرے لوگوں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، شراب کے بارے میں 10 شخصوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، 10 شخصوں کے اوپر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی، یعنی شراب بنانے والے، پینے والے، اٹھانے والے، اس کو اٹھا کے لے جانے والے۔ الغرض وہی حدیث وہ حضرت ابن عمر سے تھی، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک اور ارشاد پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب کو اور اس کی قیمت کو حرام فرمایا، مردار کو اور اس کی قیمت کو حرام فرمایا، خنزیر کو اور اس کی قیمت کو حرام فرمایا۔ جیسے شراب حرام ہے اسی طرح سور بھی حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ شراب پیتا ہے، ڈرنک کرتا ہے، اکثر و بیشتر لوگ ایسے ڈرنک کر رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا پیسہ دیا ہوتا ہے،
میں تو ان لوگوں کو کہتا ہوں، جیسے ہم لوگ تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو تو 6 پڑھنی چاہیے، ان کو تو 7 پڑھنی چاہیے، ان کو تو 8 نمازیں پڑھنی چاہیے۔ یہ تہجد، چاشت، اشراق، اوابین، یہ سب نوافل پڑھنے چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو ایکسٹرا روزی دی ہے، اضافی پیسہ دیا ہوا ہے۔ یہ شکر کی ایک قسم ہے۔ یہ کیا کہ اللہ نے پیسہ دیا اور آپ اسی پیسے کے ذریعے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کو دعوت دیتے ہیں۔ جس شے کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اسی منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی منہ سے رجس شے کو، جس کو اللہ حرام کہہ رہا ہے، جس کو اللہ کا رسول حرام کہہ رہا ہے، اسی کو پی رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی پینا شروع کر دیتے ہیں جنہوں نے کبھی نہیں پی ہوتی۔ کیوں؟ جی ماحول ایسا تھا، دوست سارے پی رہے تھے تو میں بھی پی رہا تھا۔ سب بروں میں تو اچھا بن کے دکھاتا نا، تو اپنے دوستوں کو کہتا یار یہ بری چیز ہے، میں تو نہیں استعمال کرتا۔ کئی ایسی مثالیں بھی ہیں، کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو الحمدللہ اتنے بڑے گند کے اندر موجود ہوتے ہوئے بھی استعمال نہیں کرتے۔ ایک اور ارشاد پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس امت کے کچھ لوگ کھاتے پیتے کھیلتے کودتے ہوں گے اور رات گزاریں گے، اور رات کے کسی حصے میں بھی اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اور رات کو زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے، ان کے چہرے بندر اور سروں کی طرح بن جائیں گے۔ یا تو حقیقتاً بن جائیں گے یا حقیقتاً تو نہیں ہوں گے۔ ممکن ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے چہرے انسانوں کے چہرے نہ ہوں، صحب نظر لوگوں کی نظروں سے دیکھیں تو ہمارے چہرے بگڑ چکے ہوں گناہوں کی وجہ سے، لیکن کسی ذات نے کسی ذات کو کہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے میری امت کے چہرے نہیں بگڑنے چاہیے، وہ ذات تو ابھی تک بھی اپنے وعدے کے اوپر قائم و دائم ہے۔ لیکن ہم جس ذات کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی اس کے خلاف جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں ہوں گے ایسے، کیوں ان کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، ان کے چہرے سور کی طرح کیوں ہو جائیں گے؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس امت کے لوگ شراب نوشی کریں گے، ریشم کا کپڑا پہنیں گے، خوبصورت گانے والی لڑکیاں رکھیں گے، سود خوری کریں گے، قطع رحمی کریں گے، اور بھی بہت سارے عیب ہوں گے ان کے اندر۔ شراب وہی لوگ پیتے ہیں جو خوبصورت گانے والیوں کے پاس جاتے ہیں، شراب و کباب کی محفلیں وہیں رچتی بستی ہیں جن کے پاس کھلا ڈولا پیسہ ہوتا ہے۔ یہ سارے عجوب ایسے ہیں۔ اور آگے فرمایا جس بندے نے شراب پی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے شراب پی وہ ایسا سمجھے اس کے گناہ ایسے پھیلیں گے جیسے سوکھے درخت کے پتے پھیلتے ہیں۔ ایک اور ارشاد پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، 3 افراد جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ جو اس حال میں مرا کہ وہ ہمیشہ شراب پیتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے نہر غوطہ سے پلائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہر غوطہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی نہر ہے جو زناکار عورتوں کی شرمگاہوں سے جاری ہوگی، اور اس کی شرمگاہوں کی بدبو اور گندگی خود اہل جہنم کو بھی اذیت میں مبتلا کر دے گی، اور یہ بدبودار لکوڈ چیز جو پانی ہوگا، ریٹ ہوگی یا پیپ ہوگی یا خون ہوگا، یہ شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ عارضی زندگی ہے، اللہ کے حضور جھک جائیں، اللہ کے حضور توبہ کر لیں۔ گناہ جتنے بھی ہوں اگر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان تک بھی گناہ پہنچے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ ایک اور ارشاد پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا اور دے کر احسان جتلانے والا جنت کے باغوں میں کبھی نہیں جائے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ شراب پینے والا اس حالت میں اگر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے بت پرستوں کی صف میں اٹھائے گا۔ اللہ یاد باللہ، جیسے بت پرست ہوتے ہیں مشرک،
جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے، جس صف میں بت پرست کھڑا ہوگا قیامت کے دن، اسی صف میں شراب پینے والا کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کبھی حرکت سے محفوظ فرمائے، ہمارے دوستوں کو، ہمارے اعزاء قرابا کو، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو شراب نوشی سے صدق کے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔